بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے نیچے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ اگر رات کے آخر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے لیے پردہ ہٹا لیا جاتا تو آپ دیکھتے فرشتوں کے گروہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر زور دے رہے ہیں۔ اللہ ایسے معجزات دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا ہے آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ رو رو کے دعا کر رہے ہیں، تو یقین رکھو وہ کن کا حکم دے گا اور ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کن کی منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز پڑھو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی روایت ہے، کیونکہ یہ رب کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ تمہاری برائیوں کو دور کرتی ہے اور تمہارے گناہوں کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں اور آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش دی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش انہی کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ وہ آزمائے جاتے ہیں جو جتنی شدت سے مانگتے ہیں اللہ ان سے اتنا شدید انتظار کرواتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کا رونا بہت پسند آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے، سب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا میں ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والے دن سے لے کر آج تک وہ چھوٹے سے چھوٹے زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنی ہے۔ میرے خیال میں امتحان کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے، ایک مومن دعا کرتا ہے اور اسے کوئی جواب نہیں ملتا اور وہ طویل عرصے تک اس دعا کو دہراتا رہتا ہے اور اس کے جواب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک امتحان ہے اور اسے صبر کی ضرورت ہے۔ کبھی اللہ ہمیں پریشانیوں میں گرا کر الجھنوں میں رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، اس کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگیں، اپنے سکون کے لیے دعا مانگیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے؟ اگر تمہارے سامنے بہت بڑی کھائی ہے تو پھر بھی اللہ پر یقین رکھو، اللہ انہیں پار کرا ہی لیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو معاملات اللہ کے حوالے کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ ان میں بے حد سکون ڈال دیتا ہے۔ تم اللہ کی خاطر کچھ قربان بھی کرتے ہو، وہ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر تمہیں کچھ نوازے گا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں، بہت سی مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہاری ضرور سنے گا، اور صبر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ وہ جو بھی تمہارے لیے فیصلہ کرے گا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور تم نے اللہ کو وکیل بنا لیا ہے تو فکر نہ کرو، تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ اس توکل کا ایمان نہیں توڑے گا۔ یقین رکھو، جب دل ٹوٹ جائے تو وہ آزماتا ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اور وہ اللہ تم سے واقف نہیں ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا وہ البصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو، انشاءاللہ وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو دن سے رات کر سکتا ہے، ہم سب کو رزق دے سکتا ہے، وہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا۔
وہ ہم سب کی سنتا ہے، بس قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ وہ بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ میرا کتنا صبر کرتا ہے۔ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔